دوستوں آج ہمارے نوجوانوں کو بڑی بڑی اسٹوری بہت بڑی بڑی چیزیں یاد ہوتی ہے جو بہت کٹھنائیوں والی چیزیں ہوتی ہے، لیکن جو بنیادی اسلام کی چیزیں ہیں انہیں وہ تک پتہ نہیں ہے۔ روزے تو سارے رکھیں گے، لیکن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انہیں یہی نہیں پتہ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے والا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے اور دن بھر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا ہو جائے گا، لیکن حالانکہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیزی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں اور آپ دھیان میں رکھیے گا، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو پیچھے کر کے پھر سے دیکھ لیجئے گا۔ پہلی چیز، کھانے پینے سے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کھانا پینا یا پھر جماع کرتے وقت یہ یاد ہو کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، لیکن اگر روزہ ہونا یاد نہ ہو تو پھر ایسی کیفیت میں اگرچہ آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا یا پیٹ بھر کے پانی پی لیا یا بیوی سے جماع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر آپ کو روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے، حقہ، سگریٹ، بیڑی پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، پان یا تمباکو صورتی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پان کھانے کے بعد پورا تھوک باہر پھینک دیں تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز ہے، شکر، چینی، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی ہو اور تھوک نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے چاکلیٹ ہو گیا ہے نا، گڑ ہو گیا، چینی ہو گیا، شکر ہو گیا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو منہ میں رکھنے سے یہ چیزیں پگھل جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے، دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لیا تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک چنا ہوتا ہے نا، چنا، اس کے برابر اگر منہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کو چاہیے کہ باہر پھینک دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے منہ میں ہی چنے کے برابر یا چنے کے برابر سے زیادہ کوئی چیز آپ کے منہ میں تھی اور آپ نے نگل لیا تو پھر ایسی کیفیت میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن چنے کے برابر سے کم تھا، سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے اس کو منہ سے ہی نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ نے منہ سے باہر کیا پھر باہر سے اندر کیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چنے کے برابر سے کم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے منہ میں اگر کوئی چیز پھنس جائے اور آپ نے روزے کے وقت دیکھا، روزے کی حالت میں جب تھے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کو فوراً پھینک دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اگر دانت سے خون نکل گیا اور وہ خون حلق کے اندر چلا گیا اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر حلق کے اندر نہیں گیا اور خون دانت سے نکلا اور آپ نے تھوک کے ساتھ باہر پھینک دیا تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کتنا ہی خون آپ کی دانت سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کلی کر رہا تھا کہ اچانک پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے جان بوجھ کر کے پانی اندر نہیں کیا، لیکن اچانک آپ غرارہ کر رہے تھے یا پانی جو ہے حلق کے آس پاس کر رہے تھے منہ کی صفائی کے لیے، لیکن اچانک پانی اندر چلا گیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو روزہ ہونا اس وقت یاد نہیں تھا اور حلق کے اندر پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر روزہ ہونا اگر آپ کو یاد ہے تو اگرچہ آپ نے بنا کسی غلطی کے آپ کے منہ میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا ہوا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان چھت پہ سویا رہتا ہے اور منہ اس کا کھلا ہوا رہتا ہے، تو اگر اچانک سے پانی منہ میں چلا جائے یا پھر کوئی بھی چیز، پینے والی چیز اگر منہ کے اندر چلی جائے یا پھر کوئی کھانے والی چیز اندر اچانک منہ میں چلا جائے لیٹنے کی حالت میں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر رکھا اور پھر ہاتھ سے اس کو چاٹ لیا تو پھر ایسی کیفیت میں اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔
اور اس کے بعد یہ ہے کہ منہ میں رنگین ڈورا آپ نے رکھا ہوا تھا، بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں جو اپنا کلر چھوڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ نے وہ دھاگا منہ میں رکھا ہوا تھا اسے ٹائم پاس کرنے کے لیے، پھر وہ جو کلر والا دھاگا تھا وہ تھوک میں مکمل طور پر رنگ گیا اور وہ تھوک آپ نے نگل لیا اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اور اگر وہ آنسو 1-2 بوند ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر زیادہ ہے اور آنسو کی جو نمکینیاں ہے وہ حلق کے اندر محسوس ہوا تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صرف اور صرف رونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وہ آنسو اگر منہ میں چلا جائے، تھوڑا اگر چلا گیا تو اس سے کوئی دقت نہیں، لیکن 2-3 قطرے چلا جائے، اتنا چلا جائے کہ منہ میں اس کی نمکینیاں محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسائل جو بیان کر رہا ہوں وہ بہت دھیان سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے گا۔ جب بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی پیش آئے کہ یہ ہم نے کام کر لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، تو ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھیے اس میں 2 پہلو ہے، مرد نے عورت کو چھوا اور عورت کو چھونے کی وجہ سے یا گلے ملنے کی وجہ سے مرد کو انزال ہو گیا تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ مرد نے عورت کو نہیں چھوا بلکہ عورت نے مرد کو چھوا اور چھونے کی وجہ سے مرد کا انزال ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مرد نے عورت کو چھوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا مرد کا، لیکن عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مرد کا اعلی تناسل جس سے وہ پیشاب کرتا ہے اس کے بیچ میں سوراخ تھوڑا رہتا ہے، اگر اس میں پانی چلا گیا یا پھر تیل ڈال دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ عورت کے شرمگاہ میں اگر پانی ڈالا جائے یا تیل ڈالا جائے تو اس کے اندر تک وہ پانی یا تیل پہنچ جاتا ہے تو اس سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ عورت نے اپنے مقام میں پیشاب کرنے کی جگہ پہ اوپر پہ کیا کیا، روئی رکھا یا کپڑا رکھا ہوا تھا اور وہ کپڑا شرمگاہ کے اندر چلا گیا، باہر نہ رہا تو پھر ایسی کیفیت میں عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سوکھی انگلی کسی نے پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روزہ نہ گیا۔ سوکھی انگلی ہے، اگر کسی مرد نے شرمگاہ کے اندر کیا تو پھر ایسی کیفیت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور عورت نے بھی سوکھی انگلی کو اندر کیا شرمگاہ میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انگلی گیلی ہے اور مرد یا عورت نے اپنے شرمگاہ کے اندر انگلی کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قصدن یعنی جان بوجھ کر کے اگر کوئی منہ بھر کے قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اچانک ایسے ہی طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگی روزے کی حالت میں تو اچانک ایسے ہی اپنے آپ منہ بھر کے اگرچہ پورا الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے جو جان بوجھ کر کے منہ میں انگلی کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہے نا جان بوجھ کر کے الٹی کرتے ہیں، تو اگر منہ بھر کے قے ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تھوڑا ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یا اچانک قے ہوا تو اگرچہ منہ بھر کے یا کتنا ہی قے ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں دوستوں۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جس کو کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اس رمضان کے مقدس مہینے میں دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی روزے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جان سکے اور اپنے روزے کو بچا سکے۔ ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔